الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ کہتے ہوئے سنا، یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ڈائریکٹ علم کو، یعنی جو علماء ہے، جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے دلوں سے ڈائریکٹ علم کو نہیں کھینچے گا کہ اٹھا لے، نہیں، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائیں گے آخری دور میں قیامت کے قریب جب علم کو اٹھائیں گے تو بقبض العلماء، اس کی صورت یہ ہوگی کہ علماء جو نیک لوگ ہیں، جو واقعتاً علماء ہیں، تو ان کی فوتگیاں ہوں گی، وہ مریں گے، وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ قبض کریں گے، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اپنا بڑا بنائیں گے، ان کو علماء کا درجہ دیں گے، ان سے باتیں، ان سے سوالات پوچھیں گے، فسئلوا، تو وہ ان سے پھر فتویٰ لیں گے، سوال پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ ان کو فتویٰ دیں گے، اس کا جواب دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ متفق علیہ، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی کہ دیندار لوگ، نیک لوگ، علم رکھنے والے لوگ اپنے سینوں میں، وہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، اور جاہل لوگ وہ جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ اب علم کس کو کہتے ہیں؟ کس کو عالم کہیں، کس کو غیر عالم کہے؟ عالم اس شخص کو کہا جائے گا جو قرآن اور حدیث کے منہج کو سمجھے، قرآن اور حدیث کی زبان کو سمجھے، قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے، پورے اجماع سے وہ واقف ہو، صحابہ کے اقوال سے واقف ہو، عربی زبان پر عبور رکھتا ہو، وہ عربی محاوروں کو جانتا ہو، اس نے بہت ساری ایسی کتابیں پڑھی ہو جو قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور اس کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کو عربی زبان بھی آتی ہو، اور احادیث کا علم بھی اس کے پاس ہو، تفسیر سے بھی وہ واقف ہو، تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ عالم ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے تو آپ عالم ہیں، اور اگر آپ ان تمام چیزوں سے نہیں گزرے، آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کتابیں لی ہوئی ہیں اور وہ کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کبھی عالم نہیں بنیں گے، آپ معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں علماء سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے پراپر طریقے سے علم حاصل کیا ہو، تو وہی لوگ جو نیک ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ باقی جاہل لوگ رہ جائیں گے کہ وہ جاہل لوگ جن کو سردار بنایا، بڑا بنایا، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی، یا اگر کتابیں نہیں پڑھی، دو تین باتیں دین کی کی ہوں گی، بس لوگ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ عالم ہے، فاضل ہے، اور یہ جو ہے ایک فقیہ ہے، آج کے دور کا فقیہ آیا ہے، تو لوگ ان سے سوال پوچھیں گے اور یہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے پیش ہو گئی، آپ کے سامنے حدیث بیان کر لی ہم نے، خود ابھی اس حدیث کو سمجھے کہ آپ کس کو سنتے ہیں، آپ جس کو سن رہے ہیں کیا اس کے پاس پورا علم ہے؟ اگر ہے تو آپ پھر اسی کو سنتے رہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے، پوری اجماع امت، جو بات اجماع امت میں چلتی ہوئی آ رہی ہے، 1400 سال ہو گئے صحابہ سے لے کر اب تک، جو اجماع امت ایک مسئلے پر جو متفق ہیں، وہی بات کہہ رہا ہے یا اس سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہے؟ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو سننا چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں، اور اگر وہی بات کہہ رہا ہے تو وہ قبول ہے۔ اس کی ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ علم حاصل کریں گے تو ان کے پاس سے بھی آہستہ آہستہ ان سے بھی علم کی جو قدر ہے وہ نکلتی جائے گی، وہ قدر نہیں کریں گے تو علم اللہ تعالیٰ ان سے اٹھا لیں گے۔ اور ایک یہ صورت ہے کہ لوگ جو ہے وہ علماء کی قدر نہیں کریں گے، جب قدر نہیں کریں گے تو لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے علماء کو اٹھا لیں گے۔ خلاصہ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے، سب سے پہلی بات، آپ علماء کو سنتے رہیں، جاہلوں کو نہ سنیں، کیونکہ آپ کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آپ کو بھی گمراہ کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کی قدر کیا کرے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا کرے، کیونکہ یہ علامت قیامت ہے
کہ علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی نیک نہیں بچے گا، سارے جاہل بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔